السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ویڈیو کا موضوع ہے فرقہ ذکری کا تعارف۔ آج کے ویڈیو میں ہم 3 نکات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ فرقہ ذکری کا پس منظر، فرقہ ذکری کے بنیادی عقائد و نظریات اور اس فرقے کا شرعی حکم۔ بات شروع کرتے ہیں پہلے نقطے سے۔ پہلا نقطہ ہے فرقہ ذکری کا پس منظر۔ اس فرقے کا اصل بانی سید محمد جون پوری ہے۔ اس کو میرا سائی بھی کہا جاتا ہے، جس نے سن 900 ہجری میں اس فرقے کی بنیاد رکھی۔ پھر یہ ہندوستان سے حج کے سفر کے لیے گیا۔ سن 901 میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میرا ذات وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء سابقہ نے خبر دی تھی، میں وہی مہدی ہوں۔ حج کے بعد یہ سندھ میں ٹھٹھا کے مقام پر آیا اور وہاں اس نے اپنے مسلک کی ترویج کی اور پھر وہیں سے افغانستان قندھار چلا گیا اور وہیں اس کا انتقال ہوا اور ٹھٹھا کے اندر آج تک اس کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد پنجاب کے شہر اٹک کا رہنے والا محمد مہدی اٹکی نے اس کے موریدین کو سنبھالا اور اپنی طرف متوجہ کیا اور محمد جون پوری کے قبر کو مرکز بنایا۔ اس فرقے کو دوسرا نام بھی دیا جاتا ہے، مثلا فرقہ طائی کہا جاتا ہے، فرقہ ذکری، فرقہ داعی، فرقہ مہدی اور دوسرے نام بھی دیے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نقطے پر۔ دوسرا نقطہ ہے عقائد و نظریات۔ فرقہ ذکری کا محمد مہدی کے متعلق بہت خطرناک اور بھیانک قسم کے عقائد ہیں ان کے۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ محمد مہدی اٹکی یہ اللہ کا نور ہے جو ظاہر ہو کر ان کے بزرگوں کو دین کا راستہ بتا کر روپوش ہو گیا اور آج تک روپوش ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ حدیث میں جس مہدی کا ذکر ہے اس سے مراد مہدی اٹکی ہے۔ تیسرا عقیدہ یہ کہ قرآن اصل میں مہدی اٹکی پر نازل ہوا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں۔ چوتھا یہ کہ محمد مہدی کے آنے کے بعد شریعت محمدیہ منسوخ ہو گئی۔ محمد مہدی اٹکی کی نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ عقیدہ توحید۔ اس فرقے کے اندر کلمہ توحید کئی کلموں کا مجموعہ ہے۔ پہلا لا الہ الا اللہ محمد مہدی رسول اللہ۔ دوسرا لا الہ الا اللہ نور پاک محمد مہدی رسول اللہ۔ عقیدہ صلاۃ۔ یہ لوگ نماز کے منکر ہیں، نماز کے بجائے 5 وقت ذکر کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا فرقہ ذکری کے نزدیک مرتد اور بے دین ہے۔ اسی طریقے سے عقیدہ صوم، رمضان کے روزوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ہر 2 شنبہ ایام 20 اور ذی الحجہ کے روزہ رکھتے ہیں۔ اس فرقے کی کوئی تدوین نہیں ہے اور کوئی معتبر کتاب نہیں ہے، بس چند قلمی نسخے ہیں جو کہ محدود ہیں۔ جو بھی موجودہ امام حکم کرتا ہے اس کو لازم سمجھا جاتا ہے۔ عقیدہ حج۔ حج بیت اللہ کے منکر ہیں اور بیت اللہ کے بجائے یہ لوگ کوہ مراد جو کہ ضلع مکران کے اندر ایک پہاڑ کا نام ہے وہاں جانے کو حج کی مساوی سمجھتے ہیں۔ کوہ مراد میں ان کے بانی کا مزار ہے۔ عقیدہ رقص۔ چوگان۔ یہ لوگ چاندنی راتوں میں کھلے عام میدانوں میں سب مرد و عورت بچے بوڑھے ایک گول دائرے میں کھڑے ہو کر ناچتے ہیں اور درمیان میں ایک مرد یا ایک عورت سریلی آواز میں حمد و ثنا کے اشعار وغیرہ پڑھتے ہیں اور اپنے امام کا گیت گاتے ہیں۔ جیسے اس طرح کی ان کے اشعار ہوتے ہیں: ہادین مہدیانہ نبینا برحق مہدی منی دل مراد۔ اس طرح کے اشعار کہتے وقت یہ لوگ دائیں بائیں گھومتے ہیں اور کبھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، گویا کہ دین کو ایک مذاق بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ لوگ نماز جنازہ کے منکر ہیں۔ مردے کو ذکر خانے میں لے جا کر اس پر ذکر کرتے ہیں اور اس کو دفنا دیتے ہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں یہ لوگ۔ اسی طریقے سے فرقہ ذکری انبیاء اور ملائکہ کی توہین کو جائز سمجھتے ہیں، نبیوں اور فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب آتے ہیں
تیسرے نقطے کی طرف۔ تیسرا نقطہ ہے فرقہ ذکری کا شرعی حکم۔ ذکری فرقہ چونکہ محمد مہدی کو رسول مانتا ہے اور اس کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے اور اصول اسلام کا منکر ہے، اس لیے ان کے کافر ہونے میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ذکری فرقے کے لوگوں کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں۔ جو لوگ ذکریوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ان میں شامل ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ فرقہ مہدویہ کافر ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی گمراہی اور ضلالت و غوایت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔